بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ اللہ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حسن ہو یوسف جیسا یا صورت ہو بلال جیسی، عشق اگر روح سے ہو تو ہر روح کمال ہوتا ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کبھی کبھی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ مشکل وقت دنیا کا ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں لیکن تانا دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ ہر وقت سجیدہ رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی مشکلات پر بھی ہنسنا چاہیے۔ اور اللہ ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے، کام پڑ سکتا ہے۔ آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ ہم ضرور تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے۔ یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ زندگی کی کڑوی سچائی ایک یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ مکار، ہوشیار اور چال پوس لوگ لوگوں کے پیارے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سردی میں جاگ کر اپنا گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر ادا کرنا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ صرف ایک ہی ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں،
شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سچ کہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو اور نظر انداز کرنا سیکھو۔ طویل دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو۔ پہلا، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ دوسرا، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا رہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا اس کا تم پر کتنا اعتبار تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔